ہم میں سے بہت سے لوگ خود سے گلہ کرتے ہیں، دوسروں سے گلہ کرتے ہیں کہ جانے کیوں ہماری ایک مصیبت کم ہوتی ہے تو دوسری مصیبت شروع ہو جاتی ہے، ہماری دوسری مصیبت جاتی ہے تو ہماری تیسری مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ جانے کیوں ہم پر ہی بار 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 مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، دکھ کیوں آتے ہیں۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہم پر کیوں آتے ہیں، متواتر حملے کیوں ہوتے ہیں؟ تو ہم کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ کلام میں یوحنا کی انجیل باب 10 اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ چور نہیں آتا مگر چرانے کو، ہلاک کرنے کو اور مار ڈالنے کو، مگر مسیح یسوع آیا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ چور سے کیا مراد ہوتا ہے؟ چور سے مراد وہ ہے جو چوری کرتا ہے، اور چوری کرنے والے یعنی چور کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ بھرے گھر میں چوری کرتا ہے، وہ خالی گھر میں چوری نہیں کرتا۔ اس آیت میں جو چور ہے اس سے مراد ابلیس ہے۔ ابلیس جو ہے وہ بھی بھرے گھر میں چوری کرتا ہے، ابلیس خالی گھر میں چوری نہیں کرتا۔ خالی گھر سے کیا مراد ہے؟ خالی گھر سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسیح پر ایمان نہیں رکھتے۔ ابلیس کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ابلیس ایک بھرے گھر کو دیکھتا ہے، بھرے گھر سے کیا مراد ہے؟ بھرے گھر سے وہ لوگ مراد ہیں جو مسیح کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، جن پر مسیح کا مسا ہے، جو مسیح کی روح سے بھرے ہوئے ہیں، جو مسیح کی پاک روح کے پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں، جو مسیح یسوع کے لہو سے خریدے ہوئے ہیں، جو مسیح یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں، اور جو مسیح یسوع کے لہو میں چھپے ہوئے ہیں، وہ بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ اور جب ابلیس جو ہے ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو مسیح کی محبت اور مسیح کی روح سے بھرے ہوئے ہیں، مسیح کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، پھر ابلیس جو ہے وہ جو ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ غصہ کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بار بار حملہ کرے بھرے ہوئے گھر پر، جیسے چور جو ہے بار بار بھرے گھر میں چوری کرنے جاتا ہے۔ جب چور کو ایک دفعہ ناکامی ہوتی ہے وہ دوسری دفعہ جاتا ہے، جب چور کو دوسری دفعہ ناکامی ہوتی ہے وہ تیسری دفعہ چوری کرنے جاتا ہے، یعنی متواتر طور پر اس بھرے گھر میں چور چوری کرنے جاتا ہے۔ اسی طرح ابلیس جو ہے وہ بھرے ہوئے گھر میں، ایک پاک روح سے بھرے ہوئے شخص میں، ایک ایسے شخص میں جو مسح سے بھرا ہوا ہے، جو مسیح کی روح سے بھرا ہوا ہے، جو مسیح کے مسح میں چھپا ہوا ہے، اور جو مسیح کی محبت سے بھرا ہوا ہے، وہی بھرا ہوا انسان ہے۔ اور ابلیس جو ہے وہ اس کی برداشت سے باہر ایسا شخص جو ہے، تو وہ بار بار اس کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، تنگی دیتا ہے، تاکہ وہ مسیح کی محبت سے جدا ہو جائے، وہ مسیح سے جدا ہو کر ابلیس کے پیچھے آ جائے، تو وہ ہم پر بار 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 حملہ کرتا ہے۔ جب ابلیس ہم پر ایسے حملہ کرے تو ہمیں گلہ شکوہ نہیں کرنا بلکہ ہمیں خوش ہونا ہے، کیونکہ یہ حملے جو ہیں وہ ابلیس کی طرف سے ہیں، لیکن ہمارا بچانے والا، ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے والا یسوع مسیح زندہ ہے۔ ہمیں ان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، ان متواتر حملوں میں ہمیں مسیح یسوع پر اپنی نگاہیں جمائے رکھنی ہے، ہمیں اپنے ایمان پر کھڑے رہنا ہے، ہمیں یسوع مسیح کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اور اس چور کو جو ابلیس ہے ہمیں اس سے نہیں گھبرانا، ہمیں اس سے نہیں ڈرنا، بلکہ اپنی مصیبتوں میں شکر گزاری کرتے رہنا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی، کال یا خطرہ یا تلوار یا ننگا پن، کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ ہمیں کوئی مصیبت، کوئی ننگا پن، کوئی خطرہ، کوئی تنگی، کوئی کال، کوئی تلوار ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے، آمین۔